بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات
اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، ذرا گوڑے چھڑ کے اونچی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صاحبوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعہ پیدائش اور سیرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آج دا جمعہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ دی عطا کردہ توفیق اور ہمت دے مطابق سیرت سیدنا حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دی انشاءاللہ اسی موضوع تے انشاءاللہ میں پڑھاواں گا۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی ساڈی جماعت دے عظیم عالم دین، عظیم سکالر، مصنف کتب کثیرہ حضرت مولانا عبد المنان راسک حافظہ اللہ انشاءاللہ پڑھان گے اگلا جمعہ انشاءاللہ۔ سارے آؤ گے نا انشاءاللہ؟ اشتہار لیٹ ہو گئے نے ساڑھے، وہ کاتب نے اشتہار نہیں دیتے، پتہ نہیں یہ کس چیز سے بنے نے، تو برحال انشاءاللہ تعالی اشتہار لگ بھی جان گے تے آؤندہ جمعہ انشاءاللہ شیخ عبد المنان راسک صاحب حافظہ اللہ انشاءاللہ پڑھان گے مرکز دے اندر۔ تو میں پچھلے جمعے جس جگہ تو گل چھوڑی سی نا کہ اللہ پاک نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام نو یہ بات کہی کہ اذ قال لہو ربہ اسلم، اے میرے ابراہیم اسلم، تسی فرما بردار بن جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں نے قال اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تے فرما بردار۔ فرمایا نہیں، ابھی امتحان باقی ہیں، قدم قدم تے امتحان نے، قدم قدم تے آزمائشاں نے، قدم قدم تے ابتلاواں نے، قدم قدم تے اللہ اپنے خلیل الرحمان نو آزما رہے نے۔ ذرا غور کیجیے، فرمایا پہلے واز کرو اپنے باپ نو، پھر واز کرو اپنی قوم نو۔ ایک وقت یہ بھی آیا اجے فرما بردار نہیں، اے جڑا وقت اپنے آپ نو رب منواندا ہے نا نمرود، یہ سامنے بھی جا کے میری تنہائی تے یکتائی اور احدیت تے سمدیت کا ڈنکا بجانا کہ نمرود دی عدالت ہوئے، پوری کائنات تے میرے باغی کھڑے ہون، اونا باغیاں دے وچ، اونا مشرکاں دے وچ، اونا میرے نافرماناں دے وچ تو میری توحید دا ڈنکا بجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نا اونا دا باپ آزر لے گیا
تے کہن لگا اتنے تو بڑا آندا میرا رب اللہ ہے، میں ایک ہی رب نو پوجنا، میرا رب اے کم کردا ہے. وہ نمرود دے سامنے بھی کہا نا، اتنے تے کوچی ساہ نہیں لیندا. تے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تے نمرود دی عدالت چ پہنچے. تے نمرود دی عدالت دے اندر ہن کلمہ حق بلند کیتا ہے. تے ذرا قرآن سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو. تے پتہ جا کے کی آندے نے ہاں بھائی میرا رب اوے جھگڑا کیتا نا، میرا رب اوے جڑا زندہ کردا بھی ہے تے ماردا بھی ہے. قرآن وال غور کرے آجے. اللہ فرماندے نے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. تو ہی کدے بارش دی وجہ تو ٹھنڈے تے نہیں ہو گئے؟ جنریٹر کیوں نہیں چلتا؟ اچھا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ترجمہ سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو. الم تر الی الذی، اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا تسا نہیں ویکھیا حاج ابراہیم فی ربہ، جدو ابراہیم نے جھگڑا کیتا نمرود دے نال میرے بارے دے اندر. کدے بارے چ؟ اللہ دے بارے دے اندر. اللہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ پاک نے انہوں بادشاہی دیتی سی. کنوں؟ نمرود نو. 500 سال تک حکمران رہے. اور اگے بھی میں کئی دفعہ تھوڑا دسیا کہ 4 بندے گزرے نے جنہ پوری دنیا تے حکومت کی تھی. نبی سلیمان علیہ السلام، ذوالقرنین، بخت نصر تے ایک نمرود. یہ 4 بندے نے جنہ دی پوری دنیا تے حکومت رہی ہے، بادشاہی رہی. اور نمرود دی بادشاہی دا بڑا طویل عرصہ ہے. تے رب نے پھر انہوں مروایا جڑا پوری زندگی میں رب ہاں. رب نے کیا مچھرا نمرود مچھرے تے جا کے نہ تے کن رابڑ نک راتاں نو چڑھ جا. مچھرری نمرود دے نک چوں بڑے تے ایتھے بہ گئے. تے ہن علاج کی ڈاکٹراں نے منتخب کیتا کہ تو ہن لتر کھانے نے، جب تک تو چتر کھائے گا تو صحیح رہے. یہ علاج کبھی ہوتا ہوا ہے. علاج ویکھو رب کیویں مارتا ہے، جیڑا آندا ہی میرے حکم تو بغیر پتہ بھی نہیں ہلدا. تے ہن مچھر بڑیا ذہن دے اندر دماغ چ بہ گیا تو آندا اللہ تو، مچھر کہہ رہے اللہ تو. وہ جدو اللہ تو کہندا ہے بڑی تکلیف ہوندی ہے. بندے مقرر کیتے گئے تو اس ٹائم تو اس ٹائم تک چھتر مارنے نے، تو اس ٹائم تو اس ٹائم تک چھتر مارنے. وہ سمجھ آؤ نہیں جی کوئی اللہ چھتر کیویں مرواتا ہے. فرعون آندا سی میں بھی رب نے ٹویاں دے دے کے ماریا، اینو رب نے چھتر مروا کے ماریا. سوڑی ذلت ہے کہ ایک بندہ کہ میں ہی رب ہاں تے 500 سال حکومت تے پوری دنیا دا بادشاہ ہوئے تے سپاہی تے ہواری دے سر چھتر مارن دے نے. اللہ میری توبہ.
حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میرا رب اوے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب اوے جڑا زندہ بھی کردا تے ماردا بھی ہے۔ اس کمینے نے کی کیتا ہے؟ یہ اگوں جواب دیندا قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرنا میں بھی مارنا وا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب۔ حضرت ابراہیم آندے نے میرا رب ہوئے جڑا مشرق چو سورج چاردا ہے مغرب چو غروب کردا ہے، تے تو اس طرح کر تو مغرب چو سورج چار مغرب چو غروب، مغرب چو چار مشرق چو غروب کر۔ جدوں ایتھے آیا ہے گل سنی فبہت الذی کافر، کافر حیران رہ گیا، کافر حیران رہ گیا، لاجواب ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کدی ظالماں نو ہدایت دیندا، اچھی بولیا جے ہدایت دیندا نہیں۔ اللہ اللہ۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعرہ ماریا نمرودیاں دے وچ، نمرود دی عدالت دے اندر میرا رب اوے جڑا زندہ بھی کردا ہے ماردا بھی۔ باہر نکلے نا تے محدثین نے لکھیا اللہ اوتھے تے میں نعرہ مار رہا ہاں بھی تو ہی زندہ کرنا ہے تو ہی مارنا ہے، تے رب نو پریکٹیکل بھی بخانا کیویں زندہ کرنا کیویں مارنا ہے، اوتھے تے میں نعرہ مار رہا ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو اینی گل کہی تو ہن اللہ لگے نے بالکل اکھاں دے سامنے وکھان کیویں زندہ کرنا تے کیویں مار۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ فرمایا ابراہیم تو میرے تے ایمان نہیں رکھدا کہ میں زندہ کرنا؟ اللہ ایمان تے ہے، اللہ انہیں تے پہاڑ بھی پختہ نہیں جنہ تیرے خلیل تا تیری ذات تے ایمان پختہ ہے۔ لیکن میں کھانا بھی تے ویکھنا چاہنا کادے واسطے؟ اللہ دل نو مطمئن کرنے واسطے۔ دل جڑا نا بندے دا یہ پورے جسم دا محور تے مرکز ہے۔ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، نبی علیہ السلام نے فرمایا سی الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ولا وهي القلب۔ توجہ، آقا فرماتے ہیں تھوڑے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ہی ٹھیک ہے، اگر ٹکڑا فاسد ہے تو پورا جسم ہی فاسد ہے۔ وہ کی ہے؟ تھوڑا دل ہے، 360 جوڑ تھوڑے دل دے تابع نے۔ بہرحال یہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ دل کی ہے اور شریعت کے اندر دل دی حمیت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے اللہ میں اپنے دل نو مطمئن کرنا چاہنا۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، میرے خلیل 4 پرندے لے لو، ادھر میرے ال دیکھو، کوا لے لو، کبوتر لے لو، مرغابی لے لو، مور لے لو، انہاں دا قیمہ کر کے پہاڑ دیاں چوٹیاں پہ رکھ دے، انہاں دیاں گردناں اپنے ہاتھ پھڑ جائے، وہ جڑا قیمہ پہاڑ دیاں چوٹیاں تے رکھیا نا، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، انہاں نو آواز دے گا اڑدے ہوئے آن گے تے آن کے گردناں دے نال فٹ ہو جان گے۔ وعلم جان لئی ان اللہ عزیز حکیم، پھر جان لئی نا کوئی مردیاں تو زندے پیدا کرنے والا ہے، اتھوں نکلدے نے تے پہنچ جاندے نے اپنے باپ دے کول آ جاندے نے، اللہ 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 تے باپ نو آن کے آندے نے یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اپنے باپ نو آن کے آندے نے ابا جی جڑے سن دے نہیں، جڑے ویندے نہیں، اللہ اللہ جڑے تھوڑیاں مراداں پوریاں ہی کر
کرتے نہیں، اے تھوڑے مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ اللہ جنہ تیرا قرآن میٹھا ہے اینا شاید دا ڈرم بھی میٹھا نہیں۔ جس نبی تے چٹھی اتاری او دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ اچھی کہہ دیو ابا جی جڑے سن دے نہیں، ابا جی جڑے ویندے نہیں، ابا جی یہ تھوڑے حاجت روا بولیا جے بولو بولو تو ہیچ تھوڑا بھی سب آ جائے۔ ابا جی یہ حاجت روا اے مشکل کشا یہی ساڈا قصور ہے نا۔ اسی بھی آنے قبراں والے ویندے سن دے نہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ پتا جی کشمیر دے مانے کشمیر دے مانے پتا کھجور دی گٹک سے ایک پتلا جا دھاگا ہوندا ہے تے گٹک دے اوتے ایک پتلا جی جھلی ہوندی ہے پتلی جی گٹک دے اوتے کھجور دی گٹک دے اوپر اس جھلی تے اس دھاگے نو عربی چ کتمیر آندے نے۔ اللہ آندے نے مینوں چھڈ کے اے جنہاں دے ناں دیاں نظروں نیازاں دیندے ہو، مینوں چھڈ کے جنہاں دے ناں دیاں دیگاں دیندے ہو، مینوں چھڈ کے جنہاں دے ناں دے بکرے تے چھترے دیندے ہو، مینوں چھڈ کے جنہاں دیاں قبراں دا غسل کر قبراں نو غسل دیندے ہو، قبراں دا طواف کردے ہو۔ ما یملکون من قطمیر اے دھاگے تے چھلکے دے وی مالک نہیں۔ میرا ایک دعویٰ ہے اگر سانو قرآن دا ترجمہ ہوتا ہوئے اللہ دی ذات نہ سی شرک نہیں کر سکتا۔ جڑے دھاگے دے مالک نہیں، جڑے چھلکے دے مالک نہیں، وہ 3-4 کلو منڈے دے مالک ہے نا۔ بولو بولیا جی ہے نا۔ یہ آمی آندہ للہ ککڑ تے دے دے پتر، میں ککڑا دے پتر مل دے نا تے سارے آپ پولٹری فارم والے ہی لے جاتے، انہاں کو تھوڑے ککڑ نے تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ وس پتر دھیاں ہوندیاں نا، انہاں بابیاں کانی کڑی بھی نہیں جمن دے۔ ایک بابی دے 28 بال نے، قاری یعقوب صاحب دے 28 بال، میں نہ 24 نے۔ وہ اگلے دن ملے کہنے لگے اپنی روایت ٹھیک کر، 28 نے۔ کون دیندا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ نریاں دھیاں دیندا تے کون؟ پتر دیندا تے کون؟ رلوی بارش پاندا تے کون؟ او مرد تے بیوی چنگے پلے تندرست نے، کچھ نہیں دیندا کون؟ نال قدرتاں نرم انگوریاں نو سخت زمین چوں بار لیان والا۔ تیاں پتر دیندا ہے رب سونا۔ کون دین والا؟ اچھی بولو۔ اللہ کلا
ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਅਨਗਿਣਤ ਨਾਲੇ ਜ਼ਰ ਮਾਲ ਦੇਵੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸੈਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਧੀਆਂ ਦੇ ਗਈ ਟਾਲ ਦੇਵੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਬੇਹਾਲ ਦੇਵੇ ਕਿਤੇ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਸਗੋਂ ਲਾਂਬੋਂ ਕਲੇਜੜੇ ਬਾਲ ਦੇਵੇ अल्लाह अल्लाह ते किते कोई नहीं खान हडान वाला ते दौलत मीं दे वांग पई बरस दिए किते हीरिया जई औलाद वेखी पई टुकर दे भोरे नू तरस दिए कोठियां है पर कोठियां च टहलन वाले बोलो दौलता है ने खर्च करने वाले बोले गड्डियां है ने चलान वाले फैक्ट्रियां है ने बहन वाले कोई नहीं क्या बाहर वेखो ना झुगियां पाइया ने ना कोई मकान ना कोई दुकान ना कोई बिजली का बिल ना पानी ना सुई गैस का बिल बाल इन्हें रात टोकरिया से है बोलते नहीं यार ये कौन देंदा है अल्लाह कल्ला देंदा है अगे फरमाते ने इन तदऊहुम ला यसमाऊ दुआकुम जिथे गल गई मैं छड़ी सी ला यसमाऊ दुआकुम वलौ समेऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर आ जेड़े कब्रां वाले ने तुहाडियां पुकारां सुनदे नहीं सीधी सीधी जी गल तुहाडियां पुकारां सुनदे नहीं अगर सुन लैन ते क़यामत तक जवाब सीधा सीधा तर्जमा है जवाब नहीं दे सकते यकफुरून बिशिरकिकुम जिन्ने बाबे ने अली हजवेरी साहब ने बाबा जी पीर अब्दुल कादर जिलानी ने बाबा जी बुल्ले शाह है बाबा जी फरीद है बहुद्दीन ज़करिया है सारे बाबियां नूं क़यामत दे दिन अल्लाह ने अपनी अदालत च इकट्ठियां करना ते अल्लाह ने गल कहनी है तुसां आखिया सी साडियां कबरां दा तवाफ करया जे तुसां आखिया सी साडियां कबरां ते उरस ते मेले कराया जे तुसां आखिया सी साडियां कबरां ते बकरे छतरे दिया जे तुसां आखिया सी साडियां कबरां ते चादरां चाढ़िया जे तुसां आखिया सी साडियां कबरां नूं गुसल दिया जे तुसां आखिया सी साडियां कबरां दे उत्ते आन के कवालियां कराया जे साडियां कबरां ते चढ़ावे चाढ़िया जे यकफुरून बिशिरकिकुम ये सारे बाबे तेरे शिरक तो इनकार कर देंगे ये कुरान है मैं अपनी गल नहीं करता ते अगे अल्लाह फरमाते ने या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु वल गनियुल हमीद आप पूरी कायनात फकीर है अल्लाह कल्लाई अला कुल्ली शैइन कदीर है पूरी दुनिया फकीर है रब दस्तगीर है किदे कोलों मंगना मंगते कोलों ना मंगया जे जिन्हें आप खादा मंग के उन्हें मंगता मारिया टंग के है एवं ही है ना किदे कोलों मंगना अल्लाह कोलों होर मंग होर मंग ओए होर मंग होर तो ना मंग कमजोर अकल वाले आ कमजोर तो ना मंग ओए मंगन वाला देखो यारो सारा जग जी अता करन वाला मेरा कल्ला रब जे 2 3 5 किसे 4 तो ना मंग अल्लाह कोलो होर मंग
ہور منگ، ہور تو نہ منگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ گل کہندے نے، آندے نے ابا جی جڑے سن دے نہیں، جڑے ویندے نہیں، وہ تھوڑے مشکل کشا نہیں ہو سکتے، حاجت روا نہیں ہو سکتے۔ اللہ 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 اینی گل کردے نے، فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اللہ نے جڑا نبوت دا علم مینوں دتا ہے وہ تھانوں نہیں دتا، تے فرمایا فتبعنی، ابا جی جو تھوڑا بیٹا آندا من لو، آہدی کا صراطا سویا، سیدھی راہ ہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جی اے شیطان دی پوجا نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے شیطان تھوڑا دشمن ہے تے رحمان دا بھی دشمن ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جی میں ڈرنا قیامت دے دن تھانوں عذاب ہوئے گا، فتکون للشیطان ولیا، تسی شیطان نو اپنا دوست بنا لیا ہے، یہ دی وجہ تو قیامت نو تھانوں عذاب ہونا ہے، تے میں خلیل بھی تھانوں عذاب تو چھڑا نہیں سکاں گا۔ کتاب التفسیر ہے، صحیح البخاری ہے، حضرت ابراہیم آندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، ابا جی اللہ جی میں جنت چ میرا پیو جہنم چ، فرمایا خلیل تیری عقیدت ٹھیک ہے پر میری عدالت چ مول عقیدت دا نہیں، عقیدے دا کیدا بولو، عقیدے دا مول عقیدت دا نہیں۔ کئیاں نے عقیدت چان کے نہیں پیڑا روڑ رہا، کہے نے پوچھو یار ہی مدد کیوں آندے ہو، یا رسول اللہ مدد کیوں آندے ہو؟ اجے تک میں ایتھے مسجد چ بندہ ہوندا ہے تے کی آندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ 5 ٹائم وعدہ کرنے آ کہ نہیں، اللہ خاص تیری ہی عبادت کرنے آ، تیرے کولو ہی مدد مانگنے آ، ایتھے وضو کر کے مسیت ظالمہ 5 ٹائم وعدہ کرنا ہے، باہر نکلتا ہے یاری مدد دے نعرے ماردا ہے، باہر نکلتا ہے آندا امداد کن از دین و دنیا شاد کن، یا شیخ عبدالقادر پیر عبدالقادر جیلانی کو مدد پہ مانگدا ہے، کدی یا رسول اللہ مدد دے نعرے ماردا، ظالمہ یا نماز جی یا نعبد و ایاک نستعین پڑھنا چھڑ دے، یا غیر اللہ دے کولو مدد منگنا چھڑ دے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا، یا سراسر سنگ ہو جا۔ 4 دیواری مسجد کے اندر کچھ کہنا ہے تے ایتھوں باہر نکلنا ہے تے اوتھے کچھ بیان ہے، ادوں دی مخلوق کو مدد منگی جانا ہے۔ اللہ میری توبہ، ایویں ہی اللہ آندے نے، اللہ دے پیارے پیغمبر ابراہیم آندے نے ابا جی شیطان دا کھیڑا چھڑ دیو، شیطان دی عبادت کرنی یہ تھوڑا بھی دشمن ہے، رحمان دا بھی دشمن ہے۔ کالا اراغ، ہن ابا باپ لگا بولن، کالا اراغبن انت ان آلہتی یا ابراہیم، اوے ابراہیم کان کھول کے سن لے، میرے علاوہ دی توہین کرن تو باز نہ آیا، میرے خداواں دی توہین کرن تو باز نہ آیا۔ ہائے ہائے ہائے، لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا۔ تے ہن اگوں پیو نہ تو نہیں کیتی، دابا نہیں ماریا، بدتمیزی نہیں کیتی، پوری زندگی مشرک باپ نو نوجوانوں نبی ابراہیم نے ابا جی آکھیا، ابا جی، تے پھر یہ صلہ کی ملا بعد میرے کیا نا پیو نے اب بت چک تے جا کے ویچیا، ٹوکرا پھڑ بتاں دا تے چک جا کے ویچیا، یہ نہیں کہ ابا جی میرے کو نہیں ویچیا جاندا نا، ٹوکرا سر تے چکیا، ایک بت دیاں لساں نو رسا پا لیا، رسا پھڑ کے ٹکی جا رہے ہیں، نے گلی گلی ہوکا دیوے ابراہیم ربانا، اوے لے لو ٹھاکر جس جہنم جانا،
دیکھو فرما برداری باری مشرک پیو دی فرما برداری کی تھی کہ اللہ نے پتر اسماعیل بھیج رہا ہے پوری زندگی ابا جی کہندے نے اللہ اللہ تے قرآن کی آندا ہے انہوں نے کہا نا پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا تے آندے نے قرآن کہہ رہا ہے اگوں کی آندے نے قال سلام علیک ابا جی سلامتی ہو جیڑیاں نیک اولاداں ہوندیاں نے نا وہ باپ نہ کدی بدتمیزی نہیں کردیاں وہ والدین دی نافرمانی نہیں کردیاں کچھ بھی ہو جائے اولاد نو گھاٹا بھی پہ جائے کدی باپ دی اکھ پا کے گل نہیں کردیاں جیڑا باپ دی اکھ چک پا کے گل کردا ہے وہ باپ دا نافرمان ہے تے پتہ جے یہ والدین دی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے جدا خمیازہ دنیا چ بھی بھگتنا پیندا ہے آخرت نو تے چتر پینے ہی پینے نے قیامت دے دن والدین تا گستاخ پا زبان نبوت کدی جنت چ نہیں جائے گا ایک کبیرہ گناہ ہے والدین دی نافرمانی اور رحمان اس بندے وال کدی نظر اٹھا کے ویکھے دا بھی نہیں جڑا ماں باپ دا گستاخ اللہ لوالدیہ ہے والدین دے نافرمان وال اللہ نے نظر اٹھا کے ویکھنا بھی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے ابا جی سلامتی ہوئے تو اگلی گل کی ہے ساستغفر لک ربی کہو سبحان اللہ میں ابا جی تھوڑے واسطے بخشش ہی منگاں گا انہو کان بی حفیظا آئیے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دے وہاں کتے گل رہ نہ جائے اللہ تیرا قرآن بڑا ہی سچا ہے جدے سینے تے چٹھی اتاری ہے اللہ تیرا نبی بڑا ہی سچا ہے تے اللہ تو پوری کائنات چو ود سچا ہے تے جدہ بستیاں چلا قرآن اتارے آئی اللہ انہا بستیاں دی زیارت سانو بھی نصیب فرما اچھی کہہ دو آمین وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ اے پارا 17 تے سورت دا نام ہے سورت الانبیاء تے قرآن سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے اے میرے ابا جی تے میری یہ قوم ہے ما هذه التماثيل التي تمثیل دی جمع تماثیل ہے اے جڑے بت نے جنہاں نو آپ ہتھاں نہ کر دے ہو اے قوم جڑی ہے 5000 خداواں دی پجاری سی حضرت ابراہیم دی جڑی قوم سی فرمایا جنہاں نو ہتھاں نہ کر دے ہو اے مورتیاں جڑیاں نے انتم لہا عاکفون جنہاں تے مجاور بن کے بیٹھے ہو یہ مجاوراں دا ٹبر اج دا نہیں اودوں دے چلے آ رہے وہ بول دے نہیں آ کے فون دا معنی کی ہے اتقاف کرنا ایک جگہ دے بہنا مجاور بن کے میری ایک قوم میں بیٹھے ہو نبی پاک نے کی فرمایا سی اگ دے کولیاں تے بہ جاؤ یہ دنوں زیادہ افضل ہے کہ تھی کے قبر تے مجاور بن کے ہو اور جنہ مجاوراں دا ٹبر ہے نا ایک ایک مجاور ایک ایک دیکھ چوا نہیں کھانا بولتے نہیں کیونکہ مشرک ستا اندرہ جی کھاتا ہے تو واحد ایک چی کھاتا ہے اور جنہیں مجاور نے لاہور دے درباراں تے انہاں نو نا نالیاں صاف کرن تے لاؤ ویلے کٹے تے قبراں دے پجاری تے انہاں مزاراں تے درباریاں تک میرا پیغام پہنچا دے اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں فرمایا تسی مجور بن کے بیٹھے ہو تے فرمایا اگوں قوم کی آندی ہے اے گل لے گئی ہے سانو بھی قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین آندے نے ساڈے وڈے مجور رہے نے تے ہی کیوں نہ بنی کہے نو آکھو نا
ساتا چالیا قدم کیوں دوانے ہو؟ تو وہ اگوانے نے ساڈے وڈیرے بھی یہی کام کرتے آندے لیکن بولو تو صحیح ہن وڈیاں دا قسم چھڑ دئیے تے تیرے وڈے قیامت نو جہنم وچ جان گے تے تو بھی پیچھے ہی جائے گا. ساڈے وڈیرے بھی انہاں بتاں دے پجاری رہے نے انہاں بتاں دی پوجا کرتے رہے نے ابراہیم انہاں بتاں دے مجور رہے نے تے اسی کیویں چھڈیے تے حضرت ابراہیم آندے نے قال لقد انتم کنتم وانتم وآباؤکم فی ضلال مبین میں تواڈے وڈیریاں نو کھلی گمراہی چ وینا پیا او بھی بے ہدایتے تے گمراہ سن تے تسی بھی گمراہ ہو. اللہ 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 تے اگوں قوم کی آندی ہے قالو اجیتنا بالحق ام انت من اللائبین. تو حق لے کے آ گیا کل اجے تو جمیا کل تو پیدا ہویا تے سانو اج حق آ کے سنانا پیا تو ہندیاں گلاں پہ کرنا تے ساڈے علاوہ نہ کھیڈنا پیا. ہائے 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 تے حضرت ابراہیم نے جڑا جواب دیتا ہے لکھاں من سونا ہوئے تے لکھ کے لے جو تے حق ادا نہیں ہوندا. پتہ کی آندے نے قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین. میری قوم میرا رب ہوئے تے تھوڑا ہوئے جنہیں آسمان تے زمین نو پیدا کیتا آسمانہ دا لینٹر پا چھڑیا کنے منزلہ بولو کنے منزلہ 7 منزلہ لینٹر پایا ساڈے مرکز دا لینٹر ہے نا کنے تھلے ویکھو تھم بنے نے کنے تگڑے تگڑے بین پے نے یہ تے اتے جی 2-3 منزلہ بننا اینا سریا پا دیو تے رب دے پہلے لینٹر دا موٹاپا 500 سال دا تے پہلے لینٹر تو درمیانی وایا دوجے لینٹر تک 500 سال دا 10 فٹ 12 فٹ 14 فٹ نہیں تے دوجے لینٹر دا موٹاپا پھر 500 سال دا تے دوجے لینٹر تو تیجے لینٹر دا درمیانی وایا 500 سال دا آئے تیجے لینٹر دا وایا پھر 500 سال دا تیجے تو چوتھے دا وایا بھی 500 سال دا 7 منزلہ لینٹر لاہوریا تھلے تھم نہیں بنائے تھلے بین نہیں پائے تھلے جمال کمال والے دا گارڈر نہیں پایا تھلے ٹیر نہیں پائے بغیر سہارے تو نے 7 منزلہ لینٹر کھلار چڑیا اے چھاتے اے دی انجینئر دستا چڑائی ہی نہیں ہے لمبائی ہی نہیں ہے تے جیڑا رب دا لینٹر ہے او دی لمبائی چڑائی دا کائنات تے کسے انجینئر نو پتہ ہی نہیں بولو پتہ تے اسی تھلے سیلنگ چرانے ہیں اتنے سیلنگ ہون رہی ہے نا پھر تھلے بھی ہونی ہے وچ بلب لانے ہیں آنے جی شفاء اللہ صاحب 4 پیسے لگ گئے پر مزہ آ گیا عامر بھٹی صاحب بڑے پیسے لگے نے لے کر بڑا اخیر ہو گئی فلاں صاحب بڑے پیسے لگے نے اخیر ہو گئی کہ اللہ نے دیری کو برات ہوئے نا کہ مکان کی چھت تے لیٹیا ہوئے کبھی میری سیلنگ والی بھی دیکھا انہیں بھی کہتے 100 بار 50 بار بولتے نہیں کنے کنے واٹا دے بلب لائے اجرا چاند نا چاند اس زمین کی گولائی کے برابر ہے چاند لو 166 گنا بڑا سورج ہے تو ویکھ لو نے بغیر سنگلا تو ٹنگ چھڑے نے کنے کیویں تارے آندے اللہ نے نگینے جڑے نے ویکھتے صحیح کیویں آسمان کھڑے نے او تھما تھما نہ کوئی دیتے تھلے بول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا پاویں لاکھ ہنجواں دے موتی رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور رب ویکھو کر ہے کمال چھڈیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا ایک دانے وچوں کنے سٹے نے 7 سٹے نکلتے ہیں ہر سٹے 100 دانا ہوتا ہے
رب ویکھو کر ہے کمال چھڈیا ایک ایک دانے وچوں سیٹا کڈیا زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے پانی تے زمین نو کھلار چھڈیا زمین دے تھلے کی ہے بولیا پانی زمین اتے وے اینے 100 فٹ بور کراؤ جی 400 فٹ کراؤ جی پانی صاف آئے گا 500 فٹ کراؤ جی ادو صاف آئے گا تھلے سارا پانی اتے زمین ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں عمارتاں 11-20 منزلہ پلازے 100 منزلہ پلازے ویکھ لو اللہ نے اتے کھلار چھڈے نے پہاڑ ویکھ لو کلے ٹھوک دیتے نے اللہ اکبر رب ویکھو کر ہے کمال چھڈیا پانی تے زمین نو کھلار چھڈیا بدلاں چوں کڈے پانی رول رول نے سمندراں چوں کڈے موتی رول رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اے چیڑی تے ممولے بھی شنگارے رب نے موراں اُتے رنگ کیویں چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے تے اگے بڑی باکمال گل او بندیا تو رب نالوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے سارے اختیار میرے اور کسے کول گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی نعرہ ماریا ہے پوری کائنات نو پیدا کرنے والا کون ہے بولے آجے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله اللہ کہندے نے کون ہے جن نے آسماناں نو پیدا کیتا ہے کون ہے جن نے زمین نو فرش بنایا کون ہے جن نے آسماناں دا لینٹر بنایا او تمبو تار چھڑیا ساڈے کو نا کپڑے دا تمبو نہیں بغیر پاساں تو کھلا رہے نہیں تے جن نے خدا پاؤندے پھردے نے نا جعلی مشکل کشا تے حاجت روا ہے میں بھی حاجت روا او شیخ القرآن مولانا محسن شیخ پوری منو کیڑے ویلے یاد آئے آندے نو ایک حاجت روا کسی نے گھر ٹر گیا نا تو انہوں اچانک ہی حاجت ہو گئی اچانک ہی تے بار بھی بارش نہری بڑی سی انہیں کہا اتنے انہیں کہا لیٹرین کو نہیں پر وان چی جانا پہندا ہے انہیں کہا جی باہر تے بارش ہے انہیں کہا صبر کر لیا انہیں کہا صبر کرن ہی نہیں دے بابا جی آندے نے حاجت روا نو حاجت ہی اگے لائی پھر تے جیڑا اپنی حاجت تے کنٹرول نہیں کر سکتا وہ تیری میری حاجت روائی کیویں کر سکتا ہے بڑی کمال دی انہاں گل کی آندے نے ایک مشکل کشا حاجت روائی نا اودی داڑھی چ وال آ گیا چٹا تے وال نو آندا والا ہو جا کالا انہاں بکواس بند کرو نہیں ہوندا آندا والا ہو جا کالا انہاں کہا نہیں ہونا بابا جی آندے نے جدا اپنے وال تے کنٹرول نہیں ہوتا بال دین تے کنٹرول ہے کو سمجھ آئیے کوئی نہ بولو اس واسطے اور رب العالمین جن نے آسمان دا چھت بنایا زمین دا فرش وانزل لکم من السماء ماء پھر آسمان تو می کنے نازل کیتا ہے اللہ نے آج بارش پئی ہے نا بول دے نہیں اللہ نے نازل کیتا ہے اللہ فرماتے نے ہدا فانبتنا به حدائق ذات بہجہ اللہ نے پھر بارش نازل کرن تو بعد باغات پیدا کیتے آگے فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا شجرها جن بلندو بالا درخت نے کڈے کڈے نے نہر ویکھ لو نال ہی اے کنے بنائے نے الہم اللہ اللہ نے سارے کام کرن دے اندر ہور بھی کوئی الہ ہے الہ بولو دے صحیح قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بِزِعَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ آگے بھی سنا
قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ ترجمہ، اللہ نے میں قیامت تک رات پا دیا، کوئی الہ ہے ہی جڑا میری رات کو جیڑی بنا دے، لیاؤ پوری کائنات دے بابے کٹھے کرو جنے چھابے نے، اگر قیامت تک میں دن چار دیا کوئی دنیا دی طاقت میرے دل نو رات نہیں بنا سکتی، اگر میں رات پا دیا کو دن۔ ایک اور جگہ تو مجھے قرآن دی آیت یاد آئی، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ۔ لاہور جو اللہ چیلنج دے کے کہہ رہے ہیں اگر میں تیرے کنا دی سنائی نو سلب کر لواں، اکھاں دی بینائی نو سلب کر لواں، تیرے دل دی دھڑکن نو بند کر دیا، کیڑا الہی، کیڑا مشکل کشائی، کیڑا مختار کلی، کیڑا تیرا گنج بخش رنج بخشے، کیڑا تیرا لج پا دے لیا، میری خوشی ہوئی سنائی نو واپس ہی کرا دے، اکھاں دی بینائی نو واپس کرا دے۔ جڑے دل دی دھڑکن نو بند کیتا دنیا دے سارے دلاں دے ڈاکٹر کٹھے کر لے، اللہ نے جڑی میں بند کر چھڑی اینو چالو ہی کر دینا۔ بی بی زنیرہ نو کہڑے ویلے یاد آئی، ابو جہل نے جدوں گرم کر کے سلائیاں بی بی زنیرہ دی اکھاں وچ پھیریاں نا، ہائے 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 تے بی بی زنیرہ کی آندیاں نے، کافروں میری دنیا نے کیتی جے اللہ تھوڑی آخرت نے تے نال ابو جہل نے کہا میرے عزا لات منات عزا حبل نے تیری اکھاں دی بینائی کھولئی ہے، جدے آہد آہد تے نعرے مارنی انہوں کہہ واپس دے۔ بی بی زنیرہ آندیاں نے اللہ تیری توحید دی وجہ تو اکھاں ٹوٹ گئی نے تو بڑی سعادت کی ہے، پر منوں ہن اکھاں واپس بھی چاہیے، اگر نانا تو دتیاں تے تیری توحید تے قیامت تک کہاں آ جائے گی۔ ہائے ہائے ہائے، بی بی سنیرہ نے کنوں کیا، اونچی بولو، اللہ نو، اللہ بنائی واپس چاہیے دیئے، اور تیرا دشمن کہہ رہے ہیں لات منات عزا نے کھول لیا۔ فرمایا سنیرہ پریشان نہ ہو، صبح دا سورج بعد چڑھے گا، اکھاں دی بنائی پہلو دے گیا، پھر اللہ نے دتیاں نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے میں میری یہ قوم پوری کائنات نو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولیا یہ اللہ، کلا ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے، مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا، روزی پہ دیندا ایک نگران اس دا، کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے، باہر نکلے چوں چوں کردا بچائے، بلی نو ویکھ کے ماں ول پجدا نسدا اے، آ گیا دشمن مانو دسدا اے، سجل دشمن دی اینو کنے گل سمجھائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے۔ آنڈے چ کنیاں چیزاں نے، ایک سفیدی تے ایک آنڈے، بولو تو صحیح کتنے ہے، آنڈا لوڈ کر دیو گڈیاں بول دے نہیں،
پھر لانے لوڈ کیتا ہلیا لایا پھر ہلیا شاپر چ پا کے گھر آتا پھر ہلیا اللہ نے اتنا ہلانا رہا میری قدرت وے میں جی سفیدی تے زردی آپس مکس نہیں ہوتے تے جس آنڈے دی سفیدی زردی مکس ہو جائے انہوں کی آندے ہو بول دے رہی آنڈا بھائی ریاض جی میں مشرق گندا ہے آنڈا بھی گندا ہے آنڈا گندا ہے اللہ نے توحید دی سفیدی شرک دی زردی مکس کر کے لائی نہیں تے تینوں بھی گندا آنڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ پا دیا پھر یہی آنڈا مرغی تھلے فارمی نہیں فارمی 40 دن تیار ہوتا جہاں مولوی تھالے 20 دن تیار ہے سانو فارمی کو آ گیا توحید بیان کرو میں کہا فارمی تے توحید دا کی جوڑ ہے بھائی آنڈا مرغی تھلے آتا ہے 18-19 دن گزرتے ہیں سفیدی کا چودا بنتا ہے تو زردی نو اللہ کی خوراک بنا دے آنڈے کے اندر نہ زردی نو اینو آنڈا جڑا زردی نو خوراک بنا پھر اللہ نے چوچیا باہر آندا اللہ روشن دان کو نہیں بوا کو نہیں باری کو نہیں تھوڑا کو نہیں تو چھیڑی بھی کو نہیں آواں کیویں اللہ نے اندروں مارنا تینوں دنی چھیڑی نہیں دتی آنڈے کی چھلک کو چودا ٹھنگا مارتا ہے چھلک ٹوٹ گئی چودا باہر آ گیا آیا کہ نہیں بولو ماں نہ چگن دیا کتے نو ویندا تے بھج کے ماں دے پراں چ لک جاندا ہے اور رب نو چھڈ کے 11 نو مشکل کشا کہنے والو او کیڑی ذات ہے جن نے آنڈے دی سفیدی تے زردی نو مکس نہیں ہون دتا وہ کون ہے جن نے سفیدی دا چوزا بنا کے زردی نو خوراک بنایا کون ہے جن نے ٹھونگے مارن دیا جاچاں دسیاں نے کیڑی ذات ہے جنہیں نو سجد تے دشمن دیا تمیزاں دتیاں نے الحمدللہ رب العالمین ماں دے پیٹ دی پیکنگ کو ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پشا مار خجاتی ویکھ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اگے آخری گل سنو میں بات مکاواں چل ہن ذرا ویکھ مجھا گاواں نو گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نو خون پیشاب دیاں اندر نہراں نے کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنا ہے جدوں بلائے مالک کنڈ کر بھجنا ہے مجھ دے تھلے کٹا چھڑنے ہیں 2 منہ مارے مجھ نے پورا دودھ کتنے لایا حوانے دے وچ اور ابھی ادھر میرا لے تو وچ بھی بیٹھا میسج کری جاندے تیرا جمعے وال دھیان نہیں اللہ کدے واسطے لایا کٹے واسطے کٹے نو پھڑ کے کھچیا تے مجھ دے اگے بن دیتا ہے مجھ انہوں چوم دیئے چڑھ دیئے نالیاں دیئے پتر چوب کر ساڑھے نہ ایویں ہونی بولو آپ دونی پھڑ کے تھلے بہ گیا انہیں آنے پر تاکہ میں کیا میرا کالا تو میرے اگے بجا چٹا کتوں بہ گیا انہیں تھن پھڑیا ماری تار سیدھی دے منہ تے انہیں منہ پرا کر لیا تو آواز آئی تھوڑے ماں پترا نہ ہوئی زیادتی ہے پر پوچھل بھی نہیں ہلانی تے لت بھی نہیں ہلانی تے اللہ نے میری ربوبیت ویکھ حوانہ دودھ نہ پھول لے یہ پریشر نہیں پڑا تے میں تھلے 4 بوتلاں پھر دیتی انہاں بوتلاں دا منہ مٹھا ہے تے تھلے میں ٹکن بھی کوئی نہیں لایا پر میری قدرت ویکھ میں کبھی ایک قطرہ بھی زمین تے نکل نہیں دیتا
کدی ڈگے ہر بندہ پھڑ کے تھن پٹھے دودھ نہیں نکلنا جنہوں تجربہ ہے وہ نہیں کرنا ہے ہن دودھ لگا چون من بین فرش و دم لبنا خالصا شاربا للشاربین لاہوریو ایک پاسے گوبر دی نالی پیشاب دی نالی خون دیاں نالیاں درمیان چ دودھ دی نالی اللہ نے میری قدرت ویکھ میں کدی دودھ چ گوبر مکس نہیں ہون دیتا کدی پانی دی چھٹ پانی دا قطرہ مکس نہیں ہون دیتا پیشاب دی چھٹ تے خون دا قطرہ مکس لبنا خالصا اوے خالص دودھ میں دینا تے سبیل علی حجویری دی قبر تے جا کے لان دے خالص دودھ میں دینا تے کھیرا غیر اللہ دے نادیاں پکا کے ونڈنا پیا ظالم لبنن خالصا خالص ہوئی ہے جڑا مجھ دے تھڑاں چوں ڈائریکٹ نکلے ہے اے دے اندر نہر دا پانی پا خالص نہیں کسے ٹینکی دا پا خالص نہیں ٹوٹیاں دا پا خالص نہیں ڈیو مرینڈا پا خالص دو ہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا ہے تے دین ہوئی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا ہے پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے دودھ وچ دہی تے دہی وچ تھیندا اے مر جانا ہی مالک زندہ ہے ٹھڈاں دے وچ بھانڈے رکھے ہوئے نے مرغی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے کتے بندا پیا بندہ کتے بندا پیا پرندہ اے مر جانا ہی واخر دعوانا سارے ساتھی سارے دوست احباب اللہ دا گوان چاہیے سارے جنہوں نے چاہیے ذرا ہاتھ چکو جنہوں نے اللہ دا گوان چاہیے تے گوان ملنا ہے جنہیں مسیطے پیسے دینا ہاں سارے ساتھی کم از کم 1500 روپیہ اللہ دی ذات واسطے دیو ہاں جی اور 15000 روپیہ میرے دوست نے میرے بھائی نے بھائی سلیم صاحب انہوں نے اللہ دے گھر نو دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دا دینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے سارے ساتھی مرکز نہ تعاون کرو 500 روپیہ دوست نے دیتا ہے 3000 روپیہ بچہ ہے ہر جمعے یہ بچہ پیسے دینا ہے 2000 5000 3000 اللہ تعالیٰ اس بچے دی جوانی چ برکت عطا فرمائے اور انہاں دا دینا اچھا ہاں عبد الرحمان صاحب موٹر سائیکل والے انہوں نے سسر فوت ہو گئے انہوں واسطے دعا کرو اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم وسع قبرہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ میرے بڑے پیارے بھائی شفاء اللہ سکیرہ صاحب تشریف لے آئے موسٹ ویلکم ہاں جی انہوں دے دماد بھی نال نے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت دے اور انہوں دے والد دی قبر نو اللہ جنت دی بغیچہ بنائے اور انہوں دی ماں ساڈی ماں نو اللہ صحت عطا فرمائے اچھی کہہ دو آمین ساڈے بھائی احمد بٹھی صاحب موسٹ ویلکم تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ انہوں دے رزق کاروبار چ بھی اللہ برکات نازل فرمائے اس طرح بھائی ریاض بھائی عبدالحفیظ صاحب جو کہ الحمدللہ شروع تو ہی نال چل دے آ اللہ انہاں دی ماواں دی قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنائیں ایک ساتھی نے انہوں نے ابو دا پچھلے جمعے غائبانہ نماز جنازہ ہویا سی انہوں نے 1 لاکھ روپیہ مرکز نو انہوں نے دیتا ہے دینا ہے یا تے اللہ تعالیٰ انہوں دا دینا بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اچھی کہہ دو آمین تو جنہیں بھی ساتھی نے میرے دوست نے بھائی نے جڑے تعاون کردے نے اللہ دے کردے نال اللہ تعالیٰ انہوں دا تعاون کرنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اچھی کہہ دو آمین تو بارش اور موسم دی خرابی دی وجہ تو ساڈے کافی ساتھی اج گھٹ آئے نے لیکن جڑے شروع چ نہیں سن آئے وہ بھی سن لو اگلا جمعہ انشاءاللہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنان راسک صاحب پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی آؤ گے سارے انشاءاللہ نال اپنے دوستاں ساتھیاں نو بھی لے کے آنا ہے انشاءاللہ ساڈی جماعت دے بڑے محقق عالم دین نے اور بڑے ہی میرے پیارے دوست نے بھائی نے تو انشاءاللہ انہاں دا پہلا جمعہ اس مرکز دے اندر
اور میں انہوں نے گزارش کی تھی کافی دیر دی، پھر انہوں نے مجھے آپ خود میسج کیتا جی میں انشاءاللہ 24 دا جمعہ پڑھاواں گا۔ تو 24 دا جمعہ مولانا عبدالرزاق حضرت صاحب نے ساڈی وہ بھی ماشاءاللہ بڑے عالم دین نے اور مدرس بھی نے، انہوں دا لیا سی، پھر انہوں نے میں معذرت کی تھی، میں کہا جی آئندہ پھر انشاءاللہ تھوڑا رکھاں گے۔ تو راسل صاحب سے اشتہار انشاءاللہ چھپ چکے نے، لیکن وہ جڑا کاتب ہے نا وہ کوئی منو بڑی ٹھنڈی طبیعت کا لگتا ہے، لیکن اس طرح بھی وہ منو ٹھیک نہیں لگتا۔ انہوں چاہیے ہی کہ کل تک سانو اشتہار دے دینا، رات لگ جاندے، اج پہنچ جاندے جمعے تو پہلے، تاکہ تسی گھراں لے جاندے۔ تو اللہ تعالیٰ انہوں نے ہدایت نصیب فرمایا سی، سموار دا انہوں کیا ہے تے اجے تک انہیں سانو اشتہار نہیں دیتے، بلکہ فون بھی نہیں بعض دفعہ چکدا۔ بہرحال جمعے کے بعد رابطہ کر، لیکن انشاءاللہ شیخ صاحب کا اشتہارات بھی لگ جان گے تو انہوں دا جمعہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پکا ہے۔ اگلا جمعہ سارے ساتھی بٹ ٹائم نہ تشریف لے آیا جے، انشاءاللہ 12:30 تو 1:30 تک انہوں دا ٹائم ہوئے گا، 1 گھنٹہ وہ انہیں جمعہ پڑھا دے 50 منٹ یا 55 منٹ یا 1 گھنٹہ بس۔ تو لہذا میرا بھی 1 گھنٹے ہوتا ہے، کیونکہ 40 منٹ تے اج پھر شروع کیتا ہے تے 40 منٹ تے میں چھڑ دیتا ہے۔ جدو 12:30 میں آیا سا تو بندے بالکل تھوڑے سن، آ گیا سا میں بھی انشاءاللہ ٹائم نہیں آ گیا سا، تو اس واسطے 10-15 منٹ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، محسوس نہ کریا کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر، اے منو دا جھوڑا دسدا پیا۔ ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات، اونچی کہو آمین، والمؤمنین والمؤمنات، هذه بالباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ جنیاں میریاں ماواں بہناں بیٹیاں تشریف لے آئیاں اور جنہیں ساڈے دوست احباب بزرگ آئے، اللہ سب دا آنا قبول فرما۔ ساڈے حاجی بھائی سلیم صاحب نے ماشاءاللہ انہاں پکھے بھی سارے اللہ نے انہاں توفیق دیتی، انہاں لوائے نے، اللہ تعالیٰ اور اج بھی انہاں پیسے دیتے نے، گائے بگائے مرکز میں تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں دا تعاون کرنا قبول۔ میاں لیاقت صاحب ساڈے دوست نے، یہ تازہ عمرہ کر کے آئے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دا عمرہ قبول فرمائے۔ اس طرح جتنے بھی میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا، اللہ سب نو دنیا آخرت دی نعمتاں نال مالا مال فرمائے۔ ساڈے بھائی عبد المنان صاحب نے شدت دی گرمی دے اندر کدی کتے مرکز واسطے خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں دی اس خدمت نو ساڈی ماں واسطے صدقہ جاریہ بنائے، ساڈے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے، اور اس مرکز نو اللہ میری بیگم اور بھائی عبدالحفیظ واسطے صدقہ جاریہ بنائے، اور اس مرکز نو اللہ تھوڑے سارے واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ جنہ ایک اٹ بھی دیتی ہے نا اللہ انہاں واسطے، تے جنہ جگہ لے کے دیتی ہے انہاں واسطے، بول دے نہیں ہے آمین کہو، اچھی کہو، کنجوسی نہ کریا کرے۔ اللہ جنہ جنہ ساتھیاں نے تعاون کیتا ہے کر دے نے، اللہ سب واسطے اس مرکز نو صدقہ جاریہ بنا، اور قیامت تک اللہ انہوں آباد اور شاد فرما۔ ربنا تقبل منا